یوں تو کسی معاملے پر ماہر ہونے کا درجہ رکھنا ایک معمول کی بات ہے، لیکن 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان میں در آنے کے بعد افغان امور کا ماہر ہونا ایک ایسا نایاب فن بن گیا جس کی پوری مغربی دنیا میں ایک دم شدید مانگ پیدا ہو گئی۔ ایک تو افغانستان گزشتہ ایک صدی سے مغربی طاقتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہا تھا، اور دوسرا وہاں کمیونسٹ افواج کے حملے کی وجہ سے آزادانہ جانا ناممکن بن چکا تھا۔ رباط سے لے کر واخان تک 2670 کلومیٹر طویل سرحد، جسے انگریز نے ڈیورنڈ لائن کا نام دے کر مضبوط مورچوں اور قدرتی حصاروں سے ایسے بنا رکھا تھا جیسے یہ پڑوسی افغانستان کوئی جنات کی بستی ہو۔ سرحد کے اس طرف برطانوی ہندوستان میں آباد قبائل کو گورے نے مراد دے کر انہیں اپنے ہی ہم نسل پشتونوں سے برتری کے زوم میں گرفتار کر دیا تھا۔ پشاور اور کوئٹہ میں آباد ان پشتونوں کے ماضی، انگریز سے وفاداری اور موجودہ معاشی و تعلیمی برتری انہیں ہمیشہ یہ فکرہ دہرانے پر مجبور کیا کرتی کہ اگر یہاں انگریز نہ آتا تو ہماری حالت بھی افغانستان کے پشتونوں جیسی رہتی۔ چمن شہر، جس کا افغانوں سے صبح و شام کا واسطہ ہے، وہاں کے لوگ بھی سردیوں سے پہلے اپنے گھر بار والوں کو یہ کہہ کر متنبہ کیا کرتے تھے کہ کندھیاران راوندی کندھاری آ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ کندھار کی جانب سے افغانی پشتون ہر سال سردیوں کے چند مہینے گزارنے آیا کرتے تھے۔ افغانستان ایک ایسا خطہ تھا جو دنیا بھر کے لیے ایک افسانہ یا طلسم میں ہوشروبا سے کسی طور کم نہیں تھا۔ کابل کا جدید شہر ہی وہ مقام تھا جہاں تک دنیا بھر کے لوگوں کی رسائی ممکن تھی۔ وہیں کاروان جیسی فلمیں بنتی اور قصہ گو، افسانہ طراز سیاح اور مورخ کہانیاں اور سفر نامے تحریر کیا کرتے۔ افغانستان کے اس مرتبان جیسے بند ماحول کے ساتھ ایک اور ظلم اس وقت ہوا جب اس کی زار روس کے ساتھ شمال مغربی سرحد، جو تقریباً ڈیورنڈ لائن جتنی ہی طویل تھی، اس کے پار قدیم روس میں 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو وہ سرحد بھی ایک آہنی دیوار بن گئی۔ یوں افغانستان، جو پہلے ہی جغرافیائی طور پر ایک کٹا ہوا علاقہ تو تھا ہی، اب باہر کی دنیا والوں کے لیے ایک خواب و خیال بن کر رہ گیا۔ پاکستان بنا تو سرحدی علاقوں میں کانگریس کے حمایتی غفار خان کی سرخپوش حکومت کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کے لیے نہ صرف اجنبی بلکہ دشمن صورت بنا دیا۔ دنیا بھر سے کٹے ہوئے اس ملک کے جنوب میں ایک ایران واقع تھا جس سے اس کے تہذیبی رشتے اور مشترک تاریخ بھی تھی، مگر وہاں امریکی تھانے دار شاہ ایران کی موجودگی اور افغان حکومت کے سوویت یونین سے گرم جوش تعلقات نے اس سرحد کو بھی ناقابل عبور کر دیا تھا۔ یوں گزشتہ صدی کے دوران افغانستان کی یہ سرزمین دنیا بھر کے لیے ایک طلسم زدہ، حیرت کدہ اور ناقابل یقین حد تک اجنبی اور نامانوس ہی ٹھہری۔ 1979 میں سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان میں داخل کی تو اسی سال شاہ ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ایران سے رخصت ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی کے ایران نے مغربی اقوام کے لیے اپنی 921 کلومیٹر سرحد بھی ناممکن بنا دی۔ اس سرحد سے کبھی کوئی بھولا بسرا سیاح یا خطرے سے کھیلنے والا صحافی ہلمند کے ریگستان عبور کرتا افغانستان میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجوہات تھیں کہ افغان جنگ کے آغاز میں جو شخص افغانستان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا اسے بہت کچھ تصور کر لیا گیا، اور جس کسی نے بھی ایک دو مضامین بھی تحریر کیے تھے اسے ماہر افغان امور کا درجہ، مقام اور مرتبہ مل گیا۔ افغانوں نے سوویت یونین سے لڑنا شروع کیا تو جنگ عظیم دوئم کے بعد سرد جنگ کی آگ سلگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے مغرب نے انگڑائی لی۔ مغرب کے لیے افغانستان ایک ایسی سرنگ تھی جس کے ذریعے وہ سوویت یونین کے فولادی قلعے میں نقب لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سرنگ کے محل وقوع، گرد و پیش، آباد بستیوں، بود و باش، غرض کسی بھی چیز سے واقف نہیں تھا۔ اندھے کنویں میں کون چھلانگ لگاتا ہے؟ اسی لیے ان گنے چنے ماہرین افغان امور کو دنیا بھر میں تلاش کیا گیا، انہیں قیمتی متاع سمجھ کر نوازا گیا، لائبریریوں میں پڑھی کتابوں سے گرد جھاڑی گئی، لاتعداد مضمون پرانی تحقیق کے بلبوتے پر تحریر ہوئے، لیکن عقدہ ابھی بھی حل نہ ہوا۔ موجودہ افغانستان کو مکمل طور پر جاننے والے اب بھی بہت ہی کم تھے، اور جنگ کے شعلوں میں کوئی کودنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسے میں روزمرہ تاریخ کا پیٹ کون بھرتا؟ یہ تھا وہ سوال جس نے ماہرین افغان امور کی ایک نسل کو پروان چڑھایا۔ افغانستان کے اس بند مرتبان جیسے خطے کا مشرقی دروازہ جو پاکستان میں کھلتا تھا اسے جنگ نے مکمل طور پر کھول دیا۔ اب صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک رہ گیا تھا جہاں ماہرین افغان امور کی فصل بوئی جا سکتی تھی۔ یوں مغربی سرمایہ کی کھاد اور سوویت یونین سے جنگ کے کیڑے مار ادویات کی وجہ سے ماہرین افغان امور کا بیج ایسا پھلا پھولا کہ ہر بول ہوس نے حسن پرستی شعار کی۔
جس کسی کو پشتو یا دری زبان پر دسترس حاصل تھی اور جو جنگ زدہ افغانستان سے حسب خواہش جھوٹی سچی خبریں لا سکتا تھا، اس کا مرتبہ و مقام ایک ماہر سے کم نہ تھا۔ اقوام متحدہ کے ہر سب آفس میں، عالمی NGOs کے دفاتر میں، امریکی اور یورپی ملکوں کے سفارت خانوں میں ایک ماہر افغان امور اعلیٰ مشاہرے اور مراعات کے ساتھ ضرور موجود ہوتا۔ شروع میں جن لوگوں نے محض ایک مترجم کی حیثیت سے گوروں کے ساتھ نوکری کا آغاز کیا تھا، وہ چند سالوں میں ماہرین افغان امور کہلانے لگے۔ ان میں زیادہ تر وہ تھے جو افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، لیکن نسبتاً خوشحال گھرانوں سے تھے اور کیمپوں کی بجائے شہروں میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی یونیورسٹیوں، اخبارات اور ٹیلی ویژن پر بھی ماہرین افغان امور کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ تھوڑی بہت تاریخ، حالات حاضرہ اور پشتو یا دری جاننے والوں کے لیے یہ کام بہت آسان تھا۔ آپ کو صرف ویسا ہی تجزیہ لکھنا تھا جیسا مغرب یا امریکہ چاہتا تھا، اور آپ بے دھڑک جو چاہے کہہ سکتے تھے، کیونکہ کون افغانستان کی جنگ کی یاد میں کود کر وہاں جائے گا اور معلوم کرے گا کہ آپ نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ جو ماہر افغان امور جتنا زیادہ چرب زبان، قصہ گو، کہانی نویس اور افسانہ طراز تھا، اتنا ہی مقبول، معروف اور مشہور کہلایا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی چرب زبانی کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر اور جن کے تجربوں کو حقیقت جان کر امریکہ اپنی تمام طاقت اور غرور کے ساتھ افغانستان کی دلدل میں ایسا اترا کہ خاک چاٹ کر وہاں سے نکلا۔ جب تک امریکہ وہاں موجود رہا، ان ماہرین افغان امور کی چاندی تھی، ان کے دن سہانے اور راتیں آباد ہوتی رہیں۔ یہی ماہرین افغان امور ہی تھے جنہوں نے گزشتہ 20 سال حقیقت سے دور تبصرے کیے اور ایسی بے پر کی خبریں پھیلائیں کہ انہیں خود بھی اپنے ہی جھوٹ پر سچ کا گمان ہونے لگتا تھا، کیونکہ ان کا یہ جھوٹ ان کی اپنی خواہش، آرزو اور خوابوں کی تکمیل تھا۔ ان کا صرف ایک ہی سہانا خواب تھا کہ امریکہ قیامت تک یہاں سایہ فگن رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل جب امریکہ نے طالبان سے معاہدہ کر کے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا، تو یہ تمام ماہرین اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو بچانے کے لیے ایک دم پکار اٹھے، رکو، تھوڑی دیر رک جاؤ، افغان سیکیورٹی فورسز کے شیر دل 3 لاکھ افغانوں کو تو آزماتے ہوئے جاؤ، یہ شیر افغان اکیلے ہی طالبان سے نمٹ لیں گے۔ اسی جھوٹ کی چکا چوند سے چندھیائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی یہی دعویٰ کر دیا، اور پھر وہ ساری بساط ہی الٹ گئی۔ 20 سال جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے والے ماہرین افغان امور کو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ امریکہ چلا گیا ہے، طالبان آ چکے ہیں۔ وہ ہر صبح آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں اور خود ہی سے سوال کرتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی تک خانہ جنگی کیوں شروع نہیں ہوئی، طالبان ناکام کیوں نہیں ہوئے۔